الفیضان حج اینڈ عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نے گلبرگہ شہر میں ایک دن کا عمرہ ٹریننگ کیمپ رکھا تھا اپنے پہلے گروپ کے لیے جو ٹریول ہو رہا ہے عمرہ کے لیے، اور اس موقع پہ فیلسٹیشن بھی یہاں پر کیا گیا اور ٹریولنگ کٹ بھی ہینڈ اوور کی گئی اس پروگرام میں۔ یہ آپ کو بتا دیں گے الفیضان حج اینڈ عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی آفس آ رہی ہے شاپ نمبر 3 اویس کمپلیکس KBN درگاہ روڈ جلیل کمپاؤنڈ پائن گلبرگہ۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہ رہے ہوں اور اچھے بیسٹ پرائزز میں کرنا چاہ رہے ہو تو اسکرین پر نمبر پر کال کریں اور الفیضان حج اینڈ عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کو کانٹیکٹ کریں۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں الفیضان کے تمام ذمہ دار حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اس ناٹس کو بلائے اس تربیتی کیمپ کے لیے۔ بہت اچھا لگا، لوگوں میں ایک بہت بڑا جوش ہے دینی شوق ذوق جانے کے لیے، اور ان حضرات کے اعتماد کو لے کر لوگوں نے ان پر بہت بھروسہ جتایا، اور اس کے نتیجے میں پہلے سفر میں پہلے قافلے میں 17 افراد جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور ان تمام حضرات کو خاص طور پہ جناب ریاض صاحب کاجل، جناب علاؤدین صاحب اور جناب خلیل قریشی صاحب اور جناب فیضان صاحب، ان تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور پوری امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت بہترین خدمت ان زائد حضرات کی کرائے اور معتمرین کے کرائے، اور یہ معتمر حضرات کو بہت بھروسہ ان افراد پر، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ان کے بھروسے پر اتریں گے اور بہترین بیسٹ سے بیسٹ سروس ان کو دیں گے، اور پوری فیسلٹیز جو ریکوائرڈ ہیں پوری پرووائڈ کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ان کا یہ مبارک سفر ان کے لیے زندگی کا ایک بہترین تجربہ رہے گا، اور یہ لوگ آ کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بہترین سروس دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں، بہت خوشی ہوئی ان لوگوں کے اس جذبے کو دیکھ کر۔ لیکن جو ہم ان افراد کو خاص طور پہ جناب خلیل قریشی صاحب، جناب علاؤدین صاحب وغیرہ سے ہمارے رابطے ایک زمانے سے ہیں، ہم دیکھیں کہ الحمدللہ ان کا ہر کام بہت مضبوط ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، تو ہم پوری امید کریں گے کہ ہر طرح کی فیسلٹیز اچھے انداز میں دیں گے۔ بقیہ تفصیلات وہ جس طرح رہیں گے وہ ہمارے افراد جیسے کہ جناب ریاض صاحب ہیں یہ دیگر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہے بجائے ادھر ادھر اپنے پیسوں کو ضائع کیے کہ ایک دینی سفر کے لیے اپنا پیسہ لگائیں، تو یہ جو پیسہ ہے یہ ویسٹ نہیں بلکہ انویسٹ ہوگا، یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ اس سفر کے ایک ایک قدم پہ آپ کو برکتیں رحمتیں ملیں گی۔ دوسری طرف لوگ ٹور اور ٹرپ کے نام پر بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نتیجے میں کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ مبارک سفر ہے، اس کے ہر قدم پہ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ افراد انشاءاللہ اچھی سروس پرووائڈ کریں گے، آپ ان سے جڑے رہیں اور اس سے استفادہ کریں۔ عمرہ یہ حج کا نفل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی عبادتوں میں ایک فرض ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے۔ تو نماز 5 وقت جو نمازیں ہیں یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ نفل ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ جتنے ہم روزے رکھتے ہیں وہ نفل ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ اگر آپ مالی کے نصاب بن جائیں گے تو 2.5% 2.5% جو آپ نکالتے ہیں یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ غریب فقیر مسکین کو دے کر آپ جو دیتے ہیں یہ چیریٹی ہے، یہ نفل ہے، یہ صدقہ۔ اسی طرح جو ہمارے ارکان اسلام ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اسی طرح حج ایک فرض ہے، جو مالی کے نصاب ہو جائے، حج کو جانے کے لیے اتنا پیسہ آ جائے، ان پر حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن جو اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ اس حج کے نصاب کو نہیں پہنچ پائے، ان کے لیے عمرہ کرنا نفل ہے۔ نفل کا مطلب یہ آپ کی خواہش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ اس روزے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر بات ہے۔ تو یہ پہلی بات فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو بلاتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ پہلی بات معلوم ہو گئی، ہر عبادت میں ایک فرض ہے، ایک نفل ہے۔ اسی طرح حج میں اللہ کے گھر کو جانا حج فرض ہے، اور یہ عمرہ کرنا نفل ہے۔ اب ہم آ جائیں گے بیسک بات کی طرف۔
بیسک بات جیسے کہ میں نے عرض کیا، بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی اصل مظاہرہ ہے اس سے پہلے آپ کی تیاری ہونی چاہیے. تو اب ہمارا اصل مظاہرہ وہاں ہوگا جب ہم وہاں سے اتر جائیں، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد ہمارے اصل امتحانات شروع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اب ہماری تیاری کرنا ہے. تو پہلی تیاری یہ ہے کہ جو افراد عمرہ کو جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ شکرانے کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر بجا لائیں زبان سے، عمل سے. دوسری بنیادی بات اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پر اگر کسی کا قرضہ ہے، اگر آپ کسی کو قرضہ دینا ہے تو آپ وہ قرضہ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ تو مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، کسی کے پیسے لے کر خدا نہ کرے اس کے دل میں خلش اور بے چینی اور ہیجان ہے، وہ دل میں اوٹ رہا ہے انسان کی، یہ میرے پیسے لینا ہے اور یہ جا رہے ہیں حج عمرے کو. تو ایسا نہ ہو. بتایا تو یہ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ستائے بھی ہیں، خدا نہ کرے آپ کی طرف سے کسی کو اذیت تکلیف ہو تو ان سے معافی مانگے، ان کو منائیں، اس کے بعد جائیں. اور آپ کسی کو قرضہ دینا ہے تو بتاؤ اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ آپ تو جا رہے ہیں عمرے کو اور آپ اس کا قرض دینا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے. تو اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ قرض کو ادا کر کے اس مبارک سفر کو جائیں. دوسری بات، اگر آپ نے کسی کو خدا نہ کرے اذیت آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ان سے معافی مانگی جائے، اس لیے کہ آپ ایک بہترین سیزن کی طرف جا رہے ہیں. یہ سیزن ہے معافی کا. احرام مرد حضرات کے لیے ہم بتائیں گے احرام کیسے پہننا ہے. خواتین کے اپنے لباس ہی وہی احرام ہے، ان کو دوسرے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے. مرد حضرات کے لیے جو احرام باندھنا ہے تو اب ابھی سے گھر میں احرام پہننے کی عادت ڈالیے. 1-2 دن جتنے بھی آپ کے ایام ہیں آپ کوشش کریں کہ احرام باندھے گھر میں اور چل پھرنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ آپ کو کوئی اچنبھا فیل نہ ہو، اس میں کوئی بے چینی آپ کو فیل نہ ہو. گھر میں آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پریکٹس کے لیے، یہ پریکٹس اچھی ہو جائیں گی، وہاں کا سفر آسان ہو جائے. تو آپ گھر میں احرام پہن کے آپ اس کو کچھ دیر کے لیے چلے پھریں تو آپ کو کمفرٹیبل فیل محسوس ہو. یہ اس کا ایک طریقہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ. دنیا میں انسان اگر ہم کو کسی سے بلاوا آ جائے کہ اگر ہم کو کوئی سی ایم بلا رہا ہے کسی اسٹیٹ کا، ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بہت ہمارا خوشی سے سینہ ہمارا چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی سی ایم کے مہمان بنائیں. اگر کوئی پی ایم ہم کو بلائے، پرائم منسٹر، تو ہمارا اور عہدہ اور رتبہ بن جاتا ہے کہ ہم ان کی لسٹ میں آ گئے کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں. کسی تقریب میں، کسی دعوت میں، کسی فنکشن میں جتنا بڑا آدمی ہم کو بلائے گا ہم اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے خدا سے بڑھ کر کون بڑا ہے؟ خدا کی شان ہی سب سے بڑی ہے. تو جب آپ کے لیے انتخاب ہو گیا اب حج کو یا عمرہ کو جا رہے ہیں تو آپ دنیا کے کسی عہدیدار کے مہمان نہیں، آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وفد اللہ، آپ اللہ کا ڈیلیگیشن بن جاتے ہیں، آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، آپ کا میزبان اللہ ہو جاتا ہے. اسٹریٹ میں یہاں پر گرین لائٹ ہوتی ہے، ہم اس طرح سلام کیے، ہاتھوں کو چوم لیے، اس کے بعد کچھ دیر آگے بڑھ کے ہم کو مڑ جانا ہے اس طرح. کعبۃ اللہ ہمارے لیفٹ سائڈ آنا، کعبۃ اللہ ہمارے لیفٹ سائڈ. اگر آپ سیدھا ہی اگر چلیں گے تو آپ پہ دم لازم ہوتا ہے، آپ کی اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ دیر ہٹنے کے بعد آپ کو ٹرن ہونا ہی ہے، آپ کو کعبۃ اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے. اس طرح آپ کا یہ سرکل شروع ہو جائے گا، طواف شروع ہو جائے گا. اور اس طواف میں ہر ایک رکن پر یعنی ہر ایک کونے پر ایک دعائیں حدیث میں روایت میں آئی ہیں، لیکن آپ افراد کو یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ درود شریف پڑھتے ہوئے ربنا آتینا جو بھی ہے آپ پڑھتے ہوئے گزر جائیں. یہاں سے آپ گزرے، پھر وہ کونے پر، پھر وہاں سے آپ آئے. اور یہ جو رکن ہے جو حجر اسود کے بعد کا، حجر اسود سے لے کر، یہ انتہائی بابرکت یہ رکن ہے. اس میں تمام طرح کی ہر طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دعائیں قبول ہوتی ہیں مطلب جائز دعائیں کرنا ہے. ناجائز دعائیں کریں گے تو اس کا الٹا ریئیکشن ہو جائے گا. جیسا گولی کھانا ہے، الٹی سیدھی گولی کھائیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی غلط ہو جاتا. ایک آدمی کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، دعا قبول ہوتی تو کیا دعا کیا معلوم؟ اے اللہ مجھے نماز معاف فرما. کر سکتے ایسی دعا؟ اے اللہ مجھے روزے معاف فرما، اے اللہ مجھے زکوٰۃ معاف فرما. دعا نہیں کرنا ہے، کر دیا آدمی، اس کے بعد کیا پاگل ہو گیا. اب پاگل پہ نماز بھی پڑھنا نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے. تو ایسی نگیٹو دعائیں نہیں کرنا ہے. آپ پازیٹیو دعائیں کریں، مثبت دعائیں کریں. ایسی دعا جس میں آخرت زیادہ ہو
دنیا کے فوائد بھی آخرت کے لیے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن آخرت کو ہی غلبہ زیادہ ہونا، اور اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، صرف انڈیویجولی اپنے لیے دعا نہ کریں، جب بھی دعا کریں تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں، تمام مسلمان رشتہ دار وغیرہ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ہمارا ایک سرکل جب پورا ہو جائے گا ایک مرتبہ، پھر ہم کو یہاں پر آنا ہے حجر اسود کے سامنے، پھر ہم کو استلام کرنا ہے، پھر ایک مرتبہ ایسا کرنا ہے، اور ہم کو پھر آگے بڑھ کے پھر ٹرن ہونا ہے، موڑنا ہے، موڑ کے پھر ہم کو دوسرا چکر کرنا ہے۔ ایسے کتنے چکر ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد پھر 8ویں مرتبہ آ کے ہم کو حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ تو یہ استلام، اس اشارے کو کہتے ہیں استلام۔ تو استلام کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ 8 ہوں گے۔ پہلے ہم شروع کریں، اس کے بعد سے ہم سرکل شروع کیے تھے، 7 طواف میں 7 مرتبہ ہو گئے، پھر 8ویں مرتبہ بھی ہم کو استلام کرنا ہے۔ تو چکر 7 رہیں گے اور استلام 8 مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہونے کے بعد ہم کو مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں اس کی تاریخ یہ ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں، اونچی ہو گئی، آج کے زمانے میں لفٹنگ کا سسٹم ہے، بڑی بڑی کرین ہے، بڑے بڑے سامان ہیں، اس زمانے میں اوپر جانے کے لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہو تو کوئی ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت۔ تو جیسے جیسے یہ عمارت بلند ہو رہی تھی، یہ پتھر خود بخود ابراہیم علیہ السلام کو اٹھاتا تھا۔ تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں، یہ قدموں کے نشانات جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ پتھر دنیا کے تمام پتھروں میں ممتاز ہو گیا، اس کی بہت شان ہو گئی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ کیوں؟ پتھروں سے تو اسلام چھڑانے کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے انبیاء کے قدم جن پتھروں پر پڑے وہ پتھر بھی بے مثل بے مثال ہو جاتے ہیں، ان کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ نماز تو اللہ ہی کی پڑھنا ہے، پتھر کی نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس پتھر کے سامنے پڑھیں گے، اس پتھر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازوں میں نور عطا فرمائے گا۔ تو پتھر کی نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ حجر اسود بھی عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پہ ثبت ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس لیے پتھر بھی اونچی شان والا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نفل نماز ہے، لیکن بہت ضروری کے درجے میں ہے تو نفل، لیکن یہ واجب کے قریب ہے، لہذا اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے 2 رکعت۔ اور کوشش اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ عصر کے بعد اور فجر کے فوری بعد نہ پڑھیں، مکروہ وقت کے علاوہ یہ نماز ہم کو پڑھنا ہے۔ اور مقام ابراہیم کے فوری قریب اگر ہم کو جگہ نہ ملے، پورے حرم میں کہیں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے سامنے ہی پڑھنا ہے۔ وہاں پہ رش ہے بہت زیادہ، آپ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں جس کو آپ کسی کو تکلیف دے کے آپ عبادت کرنا چاہیں۔ اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے، آپ کدھر بھی کسی بھی مقام پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ملتزم ایک حصہ ہے، کعبۃ اللہ کا یہ دروازہ ہے، اور یہ حجر اسود، اس کے جو بیچ کا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم پلیس ہے۔ 2 سے 3 افراد یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ وہاں پہ اس کو آپ دیکھیں گے ویڈیوز میں، ہاتھ لگا کے روتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ موقع ملے، بیسٹ اپورچونٹی ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، یہاں جائیں، دعائیں کریں، اور چہرے پہ آنکھوں پہ اس کے کپڑے کو لگائیں، یعنی اپنا چہرہ لگائیں، انتہائی آپ جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ اگر موقع نہ ملے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، دھکا مکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دور سے کھڑے رہیں، بس دعائیں کریں، ایسا دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں موقع ملا ہے وہ کریں، لیکن حجر اسود کو چومنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس میں عطر وغیرہ اکثر لگا رہتا ہے۔ اگر آپ چومیں گے تو آپ کے ہونٹوں پہ عطر لگ سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی وجہ سے صدقہ وغیرہ دینا پڑ سکتا ہے، لہذا اس کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم کو جانا ہے سعی کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم کو؟ وہیں پہ بازو رہتی ہے، سعی کے لیے صفا و مروہ کے پاس جائیں۔ وہاں جاتے وقت آپ جتنا، وہاں پہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں، آپ جتنا چاہیں زیادہ سے زیادہ زمزم پئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مومن زمزم کو بہت پیتا ہے اور منافق بہت کم پیتا ہے۔ تو زمزم آپ زیادہ سے زیادہ پئیں، اور یہ زمزم صرف پانی نہیں ہے، دنیا کے اور پانی میں صرف پانی پینے کا بینیفٹ ملتا ہے، لیکن زمزم کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
زمزم پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے ساتھ آپ زمزم پیو گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد میں کامیابی تمہیں عطا فرمائے۔ زمزم جس مقصد سے جس دعا کے ساتھ آپ پئیں گے اللہ آپ کو وہ مقصد پورا فرمائے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، آپ اس پتھر پہ چڑھی تھیں، اور کیوں چڑھی تھی آپ؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں چڑھی تھیں۔ شاید دور سے کوئی قافلہ کوئی کارواں آ رہا ہو اور ہم اس سے کچھ پانی لے کے بچے کو پلائیں۔ اب اس سڑک بھی وہاں چلی گئی تھی۔ جب ہم صفا پہاڑی پہ چڑھے تو یہ فیلنگ لائیں، یہ ایموشن لائیں کہ وہ اللہ کی بندی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، جو کہ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو ہمیں یاد دلا رہا ہے تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ صرف ایک ٹریڈیشن نہیں ہے، ایک طریقہ نہیں ہے جا کے ضائع کریں، اس کے اندر جو تاریخ ہے وہ تاریخ کو دہراتے جائیں، دماغ میں لاتے جائیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آج کسی محلے میں کسی کالونی میں پلاٹ بک رہا ہے اور ہم کو معلوم ہو پانی کی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں، 20 لاکھ کا پلاٹ 10 لاکھ میں ملے تو بھی نہیں لیتے لوگ جلدی، اس لیے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو پہلے ہی فرمایا تھا، اے ابراہیم اپنی بیوی بچوں کو لے کے ایسے مقام پہ جاؤ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور آپ اللہ کا حکم تھا لے کے گئے اور چھوٹے بچے کو اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آئے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ آپ کے ذہن میں اس وقت یاد آ جائے، وہ یاد کو تازہ کریں۔ تو جب ہم صفا پہاڑی پہ چڑھیں گے وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم دعائیں کریں گے، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں۔ عربی کی دعائیں بہت بہتر ہیں، وہ دعائیں کریں، یا وہ نہیں یاد ہے تو اردو میں جو بھی دعائیں کرنا ہے آپ دعائیں کر کے آپ صفا سے اپنی سعی کا آغاز کریں۔ صفا سے ہم شروع کریں گے مروہ کی طرف، اور بیچ میں 2 ہری لائٹس آتی ہیں، گرین سگنلز آتی ہیں، تو مرد حضرات کو وہاں پہ حکم ہے کہ مرد حضرات وہاں پہ تیزی سے چلیں۔ مرد حضرات کے لیے صرف یہ 2 ہی کپڑے پہننے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو انڈر ویئر وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، صرف یہ 2 کپڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا خیال آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو جائے گا، پہننے سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو آپ بہت اطمینان سے پہن لیں، الحمدللہ آپ کے صدر کی اور آپ کی پوری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ اس کو دونوں کو ملا لیں، ملانے کے بعد ایک طرف اس کو کر لیں، جب ایک طرف کر لیں گے دونوں کو ملا کر، اس کے بعد ہم پوری ٹائٹ اس کو اس طرح کر لیں گے۔ یہ جب ہو جائیں گے اس کے بعد اب اس کو ایک مرتبہ فولڈ کر رہے ہیں، 2 اپنے کمفرٹ پر اپنے حساب سے جتنے مرتبہ آپ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ یہ مائک ہے، کپڑے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہو جائے گا۔ ہم کو کیا کرنا ہے، پورے 7 چکروں میں یہ کپڑا جو سیدھے ہاتھ کا یہ نیچے رہے گا، بغل کے نیچے سے پورے 7 چکروں میں یہ کیا رہے گا، نیچے رہے گا، اور ہم اسی طرح طواف کریں گے۔ شروع کے 3 چکر میں ہم کو رمل کرنا ہوتا ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں ہم جب جائیں گے تو مرد حضرات کے لیے صرف کہ وہ مرد حضرات تھوڑا سا اکڑ کر چلیں گے۔ دنیا میں اکڑنا منع ہے، کعبۃ اللہ کے پاس کچھ دیر کے لیے اکڑ کے شانے دکھا کے چلنا یہ نبی کی سنت ہے، وہاں پہ سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں پہ چلنا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ دور جاہلیت میں یعنی ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائے تو مکہ کے لوگوں میں ایسی افواہ اٹھائی گئی کہ مدینہ جانے کے بعد سب لوگ بیمار ہو گئے، اب ان کو کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے صحابہ سے فرمائے تھے اپنی طاقت و شان و شوکت دکھا کے چلو، تو 3 چکر ویسے دکھاتے تھے۔ اب وہاں پہ وہ لوگ تو نہیں ہے لیکن نبی کی سنت ابھی بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ سیدھے ہاتھ کا جو کپڑا ہے یہ نیچے رہے گا، یہ سنت ہے۔ جو ہی طواف ہو گیا ہمارا تو ہم کو اس کو پھر کور کر لینا ہے، سعی، زمزم، مقام ابراہیم، جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ پورا کور رہے گا۔ بعض حضرات پورے احرام میں پورا حلق تک اس کو نیچے رکھتے ہیں، وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ صرف طواف کے دوران یہ نیچے رکھنا ہے سیدھے طرف کا، اس کے بعد اوڑھ لینا ہے۔ یہ اوڑھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، یہ ہے اس کو چھوٹا رکھیں یہ کپڑا لیفٹ سائڈ کا، اور اس کو بڑا رکھیں۔ اگر یہ بڑا رہے گا اور آپ اس کو کوشش کر لیں گے تو پیچھے سے اس کو آپ یہاں پہ ٹوچ لیں تو یہ سیف رہتا ہے، بہتر رہتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو نہیں ٹوچ لیں گے، ایسا ہی کھلا رکھ دیں گے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، یہ نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد جب ایسا اٹھا لیتے ہیں
یا یہ پیچھے چلے جاتا ہے تو پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں چلے جاتا، ان کے منہ کو لگ جاتا۔ صفا پہاڑی سے ہمارے سفر کا آغاز ہوا اور ہم وہاں پہ ان الصفا والمروہ جو ہمارے حافظ صاحب قرات میں پڑھے ہیں، اور ابتدا میں نے بھی وہ قرات سے آغاز کیا۔ یہ آیت اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھیں، یاد نہیں ہے تو آپ جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں کریں صفا پہاڑی پر، اور صفا پہاڑی سے آپ مروہ کی طرف نکلیں، حضرات چلیں، خواتین معمول کے مطابق جیسا چل رہی تھی ویسا چلیں۔ اس کے بعد صفا سے جب مروہ کی طرف آپ چلیں گے تو یہ آپ کی ایک صحیح مکمل ہو گئی، ایک چکر ہو گیا۔ پھر مروہ سے جب صفا کو آئیں گے تو 2 چکر ہو گئے۔ پھر اس طرح سے ٹوٹل 7 چکر کرنا ہے۔ صفا پہ شروع کر کے مروہ تو 1 ہو گیا، مروہ سے پھر صفا یہ 2 ہو گئے۔ اس طرح آپ کو اگر ہم دونوں کاؤنٹ کریں گے تو 3.5 چکر ہوتے ہیں، اس کو شمار کریں۔ بعض حضرات کیا سمجھتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کرنے کے بعد 1 ہوتی ہے، ویسا نہیں ہے۔ آپ صفا سے مروہ گئے تو 1 چکر ہو گئی، مروہ سے پھر صفا کو آئے 2 چکر ہو گئے۔ اس طرح آپ صفا پہ شروع کریں گے، مروہ پہ آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ صحیح آپ کی ہو گئی، 7 چکر ہو گئے، اب ہر چکر پہ جب صفا پہ دعائیں کریں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، پھر جب مروہ پہ گئے وہاں بھی دعائیں کریں۔ اس طرح 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ پھر زمزم شریف جتنا بھی پینا ہے پئیں گے، آپ کو جتنا آپ پی سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ کو حلق کرنا ہے۔ حلق کرنا یعنی بال کٹوانا۔ مرد حضرات کے لیے پورے بال کٹوائیں گے، یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے بال کٹوانے کے لیے 3 مرتبہ دعائیں فرمائی ہیں، اور جو کم بال کٹائیں گے، صرف کٹنگ کریں گے، ان کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ لہذا کوشش کریں، جب اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں، تو پورے بال قربان کرنے کی کون سی بڑی بات۔ تو ہم پورے بال مرد حضرات کاٹیں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو اسے کوئی فرض بھی نہیں ہے۔ لیکن جب مرد حضرات پورے بال نہیں کاٹیں گے تو پاؤں سر 1/4 سر کے آپ کو 1 انگلی کے برابر بال آپ کو کاٹنا ہے، اس بات کا خیال ہے۔ پاؤں سر کے بال آپ کے کٹنا ہے۔ اور خواتین کے لیے کیا کرنا ہے؟ خواتین اپنے بالوں کا بالکل کونا ہوتا ہے، 1 انگلی کے برابر اس کو لپیٹ لیں اور خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مرد حضرات بھی ایک دوسرے کے بال جب پورا صحیح کر لیں، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، یا اپنے خود کاٹنے کے تو مشکل ہو جاتی ہے، خواتین کے لیے ایزی ہوتا ہے، وہ دیکھ کے اپنی انگلی کے کونے کے جو بال ہوتے ہیں، سر کے کونے کے بال 1 انگلی میں لپٹ لیں اور 1 انگلی کے برابر بال کاٹ دیں۔ جب آپ یہ کر لیے تو آپ عمرے کی تمام ذمہ داریوں سے، یعنی جتنے پابندیاں تھیں، سب سے آپ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمرہ ہو گیا۔